السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں ہم برزخ کے لیے تیاری کرتے ہیں وہاں برزخ کی تیاری میں ہم ایک چیز کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لیں، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، عمرے کر لیے تو بس اب ہم جنتی ہو گئے۔ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہماری لائف کا ہے جسے ہم نظر انداز کر بیٹھتے ہیں وہ ہیں آپسی رشتہ داریاں۔ کبھی کبھی ہم دوستوں سے تو بہت زیادہ یاریاں نبھاتے ہیں پر ہم رشتہ داروں سے وہ معاملے نہیں رکھتے جو رکھنے چاہیے۔ اچھائی کے معاملے، محبت کے، پیار کے معاملے، جڑنے کے معاملے ہم توڑ پہ زیادہ اور جوڑنے پہ کم کام کرتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ جو رشتہ داری کی بات ہے نا، اسپیشلی شادی کے بعد چیزیں ذرا کمپلیکیٹڈ اس سینس میں ہو جاتی ہیں کہ کبھی کبھی مرد ہو یا عورت، بیوی ہو یا شوہر، ان کی طرف سے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ معاملے صحیح نہیں رکھے جاتے، اور بیوی کی باتوں میں آ کے اپنے ہی ماں باپ سے، اپنے ہی بہن بھائیوں سے بدظن ہو گئے، یا بیوی نے آ کے اپنے ہی گھر والوں سے کاٹ دیا، یا شوہر بیوی کو اس کے گھر والوں سے کاٹ دے، تو یہ سسرالی رشتہ دار بھی جو قطع تعلقی لوگ کر لیتے ہیں نا، یہ بھی صحیح بات نہیں ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ یعنی ایک عورت کو آپ گھر لے آئے ہیں اور اب آپ اس کو اسی کے ماں باپ سے نہیں ملنے دیتے، اسی کے رشتہ داروں سے نہیں ملنے دیتے، اور اسی طرح جو ہے اپنے شوہر کو اس کے رشتہ داروں سے کاٹ دینا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ ان سب کے بارے میں پرسش ہوگی، پابند۔ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دو لوگوں کو میاں بیوی کے رشتے میں جوڑتا ہے تو جو شوہر کے ماں باپ ہوتے ہیں اور یا جو بیوی کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اب تا دم حیات ماں باپ ہیں۔ یعنی اگر میاں بیوی میں اللہ نہ کرے علیحدگی ہو بھی جائے تو بھی تا دم حیات سسر اور ساس، یہ مطلب یہ سسر عورت کے لیے حرام ہے، اس کے لیے وہ باپ ہو گیا ہے اب تا دم حیات۔ شادی نہ بھی رہے اس بندے کے ساتھ تو بھی اس بندے کا جو باپ تھا، اس شوہر کا جو باپ تھا، وہ ساری زندگی محرم ہے آپ کا۔ اسی طرح وہ بندی جو بیوی تھی وہ اگر آپ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں نہ بھی رہے تو زندگی بھر اس کی ماں جو ہے وہ آپ کے لیے محرم ہے۔ تو یہ ایسے رشتے نہیں ہیں کہ بس جوڑ لیے اور اس کے بعد جیسے مرضی چاہا تروڑ مروڑ لیا، نہیں، ان کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاندانی اور سسرالی دونوں رشتوں کو یہ نعمت کے طور پہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ انسان کو ان رشتوں سے نوازا گیا ہے، اور جو لوگ سسرال کی طرف سے ان رشتوں میں جڑتے ہیں انہیں بھی اس کی اہمیت رکھنی چاہیے کہ بہو بنا کے کسی کو لے آئے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو جیسے مرضی چاہے صابن کی طرح رگڑ کے رکھ دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی کی بیٹی کو گھر میں لا رہے ہو تو اسے عزت دینا، اسے بیٹی بنا کے رکھنا، یعنی دیکھیں نا تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ تو اگر ہم بہو سے کہہ رہے ہیں کہ ساس سسر کی خدمت کرو تو ساس سسر سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بہو کو بیٹی بناؤ۔ اچھا، اب ہمارے ہاں ایک بڑے عجیب سے شوشے چل پڑے ہیں، ساس سسر کی خدمت کرنا، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ ساس سسر کی خدمت کرنا دو جگہ پہ لکھا ہے۔ ایک تو رشتوں کو جوڑنے کے ضمن میں لکھا ہے، اور دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے ضمن میں لکھا ہے۔ ایک اور زاویہ اس کا اور بھی نکلتا ہے، انسانیت میں بھی لکھا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ چوتھی، اپنے بزرگوں کا احترام کرنا، یہ تو قرآن اور حدیث سے دونوں سے ثابت ہے، اور ان کی خدمت بجا لانا۔ دیکھیں نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ساس سسر کی خدمت بجا لانے پہ انہیں کانٹے چبھتے ہیں، لیکن این جی اوز چلا رہے ہوتے ہیں، محلوں میں بڑے کار خیر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت آؤٹ سائڈ گھر کے باہر جو ہے یہ بہت نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں انہیں نیک کام کرتے ہوئے موت آتی ہے۔ یہ دیکھیں، چراغ تلے اندھیرا نہ بنے، اس کی باس پرس ہوگی۔ یہ باتیں میں ایسی نہیں کہہ رہا آپ کو کہ رشتوں کو، تعلقات کو ختم کرنا، قطع رحمی کرنا، رشتوں کو کاٹنا، یہ شریعت میں حرام ہے، بہت سخت اس پہ پکڑ ہے۔ اور دیکھیں اس کی سزا جو ہے نا وہ جہنم تک انسان کو لے جائے گی۔ ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن کے اس کے بعد اتنے اعمال صالحہ ہوں گے لیکن وہ سارے عبادات ہوں گی،
کہ اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج کیا، وہ سارا ایک انبار لگا ہوگا اور وہ آدمی بڑا خوش ہوگا، میں بس تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، میں تو جنت میں جاؤں گا، پر حکم ہوگا بیٹھ جا، اور ایک لمبی قطار کھڑی ہوگی، اس میں ایک ایک کر کے لوگ آئیں گے، میں نے آپ کو پہلے بھی روایت بتائی ہے، اور ایک ایک جو آئے گا نا وہ دعویٰ یہ کرے گا کہ باری تعالیٰ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اس کی نیکیوں کو چلانا شروع کرے گا کہ ان لوگوں کو جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی انہیں اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں دینا شروع کرے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے پاس صرف گناہ رہ جائیں گے، لیکن لوگ ختم نہیں ہوں گے، تو اب یہ لوگوں کے گناہ لینا شروع کرے گا، تو نیکیاں بچیں گی کوئی نہیں اور گناہ کے انبار لگ جائیں گے، پھر حکم ہوگا کہ جتنے لوگ تھے جن کے ساتھ نے زیادتی کی تھی وہ لسٹ ختم ہو گئی ہے، اب اٹھاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے، یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور اپنے خونی رشتوں کو کاٹ ڈالو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اب اندازہ کریں، وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتوں کو کاٹنا اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے، یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ پھر ایک اور جگہ سورہ الرعد میں اللہ فرماتا ہے، الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، اب عقل مند و دانا وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور اپنے پروردگار سے یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اس معاملے میں پکڑا نہ جاؤں، اس معاملے میں پکڑا نہ جاؤں، اپنا صفحہ صاف رکھتے ہیں، دوسرا اپنا صفحہ گندا کرتا پھرے وہ اپنے صفحے کا جواب دہ ہے، میں اپنے صفحے کا جواب دہ ہوں، میں اپنا عمل تو اچھا رکھوں، اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ سو ان آیات سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قطع رحمی کو اللہ نے پسند نہیں کیا اور رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، یہ حدیث قدسی ہے، اور میں رحمان ہوں، میں نے رشتوں کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام سے اس کے نام کو مشتق کیا ہے، تو جو شخص رشتے کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو رشتوں کو کاٹ دے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ اللہ اکبر، اتنے ضروری ہوتے ہیں رشتے، اتنی اہمیت ہے رشتوں کی کہ اس کو کاٹنے والے کو اللہ کہتا ہے میں کاٹ دوں گا، رحمت سے دور کر دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، یہ روایت غور سے سننا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ کی مجلس تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنا رہے تھے، اچانک آپ نے فرمایا ہماری مجلس سے وہ شخص اٹھ جائے جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے، یعنی اپنے کسی رشتہ دار سے تعلق کاٹ کے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں ایسا شخص اپنی مجلس میں نہیں چاہیے، اگر ایسا کوئی آدمی ہمارے ہاں بیٹھا ہے تو اٹھ کے چلا جائے۔ یہ صحابہ کی مجلس ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے اور رشتوں کو توڑنے والے کو محفل سے مجلس سے اٹھانے کا حکم ہے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور مجلس چھوڑ کے چلا جاتا ہے، سیدھا اپنی پھپھی کے گھر جاتا ہے، اور کئی برسوں سے اپنی پھوپھی سے اس نے تعلق کاٹ کے رکھا ہوتا ہے، اور پھوپھی سے اب صلح کے ارادے سے آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے مجھے اپنی مجلس سے نکال دیا، کہا تو نہیں نام لے کے، لیکن امپلیمنٹ تو ہوتی ہے نا بات، کہ میں اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے جو اللہ کے رسول کی حدیثیں سنا رہے ہیں، مجھے اللہ کے رسول کی حدیث سننے سے محروم کر دیا اس بنا پر کہ میں رشتوں کو کاٹنے والا ہوں۔ تو پھوپھی کے گھر گیا کہ اب صلح کر لوں گا، تو اس نوجوان کو اتنے عرصے کے بعد پھوپھی دیکھ کے کہنے لگی کہ بھتیجے آج کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا میں آپ سے صلح کے ارادے سے آیا ہوں، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا تھا، وہ حدیث رسول بیان کر رہے تھے کہ اچانک کہنے لگے کہ ہماری مجلس سے وہ شخص اٹھ جائے جو رشتوں کو کاٹنے والا ہو، تو میں اٹھ گیا اور آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں آپ سے رشتہ دوبارہ صحیح کر لوں، پھر ان کی مجلس میں واپس جاؤں۔ تو اس کی پھوپھی نے اسے معاف کر دیا،
اور اس کی پھوپھی نے اس کے ساتھ تعلق دوبارہ جوڑ لیا، اور اب وہ اس سے کہا کہ اب تو واپس جا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی مجلس میں آیا اور جب بیٹھ گیا تو کہا، ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کی مجلس میں قطع تعلق کرنے والا کیوں نہیں بیٹھ سکتے، کہ جواب میں کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ بے شک اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جن میں کوئی قطع رحم ہو، قاطع رحم ہو، یعنی کہ ہم اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، یہ وہ مجلس ہے جس میں رحمتوں کا نزول ہونا لازم ہے۔ اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ والوں کے ذکر کی مجلسوں میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، ہمارے ہاں یہ بھی ایک عجیب سی طرح چل پڑی ہے، ارے آپ فلاں بزرگ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ جو فلاں بزرگ کا ذکر کر رہے ہیں، انہیں بزرگی کس چیز نے دی؟ تو آپ کہیں گے کیونکہ وہ اللہ کے اولیاء میں سے تھے۔ میں کہتا پہلا ورڈ کیا کہا تم نے؟ اللہ کے۔ تو اللہ کے اولیاء ہونے کی وجہ سے ہی تو انہیں قدر و منزلت ملی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر، تو یہ اللہ کا ذکر ہوا نا، کیونکہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے انہیں یہ مقام ملا ہے۔ تو جب اب ان کا ذکر ہوگا تو ساتھ یہ بیان کریں گے نا کہ اللہ نے انہیں یہ دیا، انہوں نے اللہ کے لیے یہ کیا، انہوں نے یہ اللہ کے راستے میں یہ کام کیا، تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا بار بار۔ اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آتی، اور قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے نیک بندوں کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے پیارے نبی مریم کا ذکر کرو۔ مریم کون ہے؟ اللہ کی ولیہ ہے۔ تو اللہ کے اولیاء کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ تو بہرحال ہمارے ہاں کیونکہ تنگ نظری بھی ہے اور علم کی کمی بھی ہے، اور اس طرح کی جذباتی جوشیلی باتیں جو بے سر پیر کی ہوتی ہیں اسے بہت جلدی لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ کہنے میں بڑا اچھا لگتا ہے نا، ان کی بات کیوں کریں؟ تو ان کی بات نہ کریں تو مجھے یہ بتاؤ کہ انڈو پاک میں اللہ کا دین پھیلانے والے کون تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، کہ اللہ کے اولیاء تھے؟ سمپل سی بات ہے، اس سے زیادہ اور کیا سمجھاؤں؟ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، رحمتیں نازل ہوں گی، پر اگر قاطع رحم رشتوں کو توڑنے والا مجلس میں بیٹھا ہو تو اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم نے ایسے شخص کو اپنی مجلس سے نکال دیا۔ حضرت علی ابن حسین، جنہیں آپ امام زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں، امام زین العابدین ان کا نام علی تھا، حضرت امام حسین کے صاحبزادے مولا علی کے پوتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ دیکھو، اب بیٹے کون ہیں؟ ان میں امام باقر ہیں، اللہ اکبر، اور دیگر ان کے بیٹے ہیں۔ کہا دیکھو، کسی رشتوں کے کاٹنے والے کی صحبت میں نہ بیٹھنا، یعنی وہ شخص جو رشتوں کو کاٹتا ہو نا، ایسے شخص کو دوست نہ بنانا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کا معاملہ نہ رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے قاطع رحم کو، یعنی رشتوں کو کاٹنے والے کو، کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب قرآن میں 3 جگہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا پایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ علم ہوتا ہے نا کہ ایک جملے میں کتنی بڑی بات کہہ دی۔ یہ تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ اگر تمہیں ائمہ اہل بیت کی صحبت میں آنا ہے تو پہلے اپنے معاملات درست کرو، اگر تم نے دین سیکھنا ہے تو اپنے معاملات درست کرو، اگر تم نے اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے تو اپنے معاملات درست کرو، حقوق العباد میں کوتاہیاں نہ کرتے پھرو۔ اللہ تمہارے حال پہ رحم کرے، آمین۔ اللہ میرے حال پہ رحم کرے، آمین۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، آمین۔ تو برزخی حیات میں بہتری کے خواہش مندوں، اپنے پیاروں سے محبت کرنے والوں، آخرت میں اعلیٰ مقام پانے کی خواہش کرنے والوں، جنت الفردوس میں داخل ہونے والوں، اپنی زندگی کے کسی معاملے میں کوتاہی نہ کرو۔ ہو گئی ہے تو اللہ کے حضور معافی مانگو، معاملات درست کرو۔ لوگ کہتے ہیں وہ جو چلے گئے ان کے ساتھ پھر کیا کریں؟ ان کے لیے تم دعا کرو، ان کے لیے کار خیر کرو، ان کے لیے اب ایصال کرو، اب ان کو ایسے راضی کرو۔
ان کے معاملات برزخ میں اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں خبر ہوتی ہے جب تم ایصال کرتے ہو تو انہیں نام لے کے بتایا جاتا ہے کس نے آپ کو ایصال بھیجا ہے۔ تو جب وہ اتنا خوش ہوں گے تو یقیناً وہ تم سے قیامت کے دن بھی انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہو اور اپنے معاملات اچھے رکھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس درس کے بعد بہت سارے لوگ اپنے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو ان لوگوں سے بھی شیئر کریں جو آپ کے نیٹ ورک کے اندر ہیں، آپ کی لسٹ کے اندر ہیں، تاکہ آپ کو نہیں پتہ کون آپ کے ذریعے سے اپنی آخرت سنوار بیٹھے اور آپ کو ثواب جاریہ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا درس جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ کی رائے کے اظہار کے لیے میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار کیا کریں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لیے علم کے اضافے کا سبب ہو رہا ہے، آپ کے لیے مشعل راہ ہو رہی ہے، ہدایت کا سامان ہو رہا ہے، یہ سارے معاملات۔ پھر انشاءاللہ ہم اب اس اینگل کو برزخی حیات کے لحاظ سے اس اینگل کو میں جاری رکھنا چاہ رہا ہوں۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ برزخی حیات اور آنے والے تمام مدارج میں یہ جو معاملات زندگی ہیں اس کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے چلیں گے؟ اپنی رائے بتائیے گا مجھے، کیا خیال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔